ایپیسوڈ نمبر 3. ابھی ہم اپنے قوت برداشت کو کیسے ہم لوگوں نے قابو رکھنا ہے. کسی سے جب اسلام کی بات کرنی ہے، اگر کوئی ہمیں بری سی بری بات کرتا ہے تو اس کو ہم کیسے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو سردار قوم تھا، غالباً یہ مکی دور کا واقعہ، اور یہ جب کچھ لوگ ایمان لے کے آ رہے تھے اور کفار یہ اس کشمکش میں تھے کہ لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا پہلے 2-3 سال سے آگے یہ بات پہنچ گئی تھی، تقریباً یہ 5 اور 6 سال کے درمیان میں تھی کہ لوگ پریشان تھے کہ یہ بٹوارے کیوں ہو رہے ہیں. تو اس کشمکش میں لوگوں نے جو کفار مکہ تھے انہوں نے نیگوشیشن کا پہلو اپلایا کہ ہم ابھی نیگوشیٹ کرتے ہیں، یہ اس ظلم و ستم کر کے فائدہ نہیں بن رہا. یہ اس زمرے میں یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روز قریش کی محفل میں کہا عتبہ بن ربیعہ جو سردار قوم کا تھا، یعنی کہ جو قریش کی جو بڑے ایلیٹ تھی اس میں سے یہ عتبہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں سے بھی ایک چچا تھا. تو یہ عتبہ بن ربیعہ نے ایک دن قریش کی محفل میں کہا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے کہ لوگ قریش کے لوگوں، انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں. تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اس چیز پہ باز رکھیں کہ وہ ہمارے باقی لوگوں کو نہ ورغلائیں. تو بناؤز باللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے. غالباً حضرت حمزہ کی جب بات کریں گے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 دن کے بعد حضرت عمر بھی اسلام لے آئے. بہرحال یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ تب مسلمانوں کی حضرت عمر کے بعد اور حضرت حمزہ کے بعد تھوڑی سی پوزیشن سٹرانگ تھی، اس لیے ان لوگوں نے نیگوشیشن کے لیے اپنی ایک جو سردار مکہ تھے انہوں نے اپنی ایلیٹ میں سے ایک جو سب سے عتبہ جو سب سے فصیح زبان اور بڑے مرتبے والا بندہ تھا اس کو بھیجا. مشرکین نے کہا ابو ولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا. پھر بولا بھتیجے ہماری قوم میں جو مرتبہ و مقام تمہارا ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں سے ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں فرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین پر عیب نکالنے شروع کر دیے، اور ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا. لہٰذا میری بات سنو، میں تم سے چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں جب وہ ساری اتنی گندی باتیں جب وہ کر رہا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے رسپیکٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ وہ کیسے انہوں نے اس کو فیس کیا. کیا ہم بھی ویسے ہی فیس کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید کہو میں سنوں گا. سب سے پہلے کسی کو کنیت سے پکارنا ابو ولید کہہ کے، یہ ایک اس زمانے میں آج بھی عربستان میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ کسی کو رسپیکٹ دی جاتی ہے تو اس کو ابو کہہ کے اے ولید کے باپ آپ کہیے میں سنوں گا. اس کو یہ تسلی، سب سے نمبر 1 چیز ایشورٹی دیٹ ہی وڈ بی لسننگ، وہ پوری بات مکمل سنیں گے. اس کو جب ایشورٹی ہو گئی کافر کو، انہوں نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سب میں سے مالدار ہو جاؤ گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملہ کا فیصلہ نہیں کریں گے. مطلب ایک اتھارٹی دے رہے ہیں، یہاں بہت زیادہ آپ کو رچ کر رہے ہیں، فائنینشلی رچنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ.
اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم بادشاہ بن جاؤ، کہ ایکسٹریم پاور سب سے زیادہ جو ہائر اتھارٹی ہے، کہ بادشاہ بنا لیتے ہیں آپ کو، اور اگر یہ تمہارے پاس آتا ہے، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے، کیونکہ آپ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے، وہی آپ وسلم قرآن سناتے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے. تو اگر یہ کوئی چیز جو تمہارے پاس آتی ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کر دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں تاکہ تم شفا یاب ہو جاؤ. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. بیسکلی آج کی زبان میں اس کو یوں کہیں گے کہ وہ فری ہیلتھ سروسز آپ کو صحت یابی کے لیے ڈاکٹر کو جو دکھانے کا خرچہ ہوگا وہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو افورڈ کریں گے. عتبہ یہ باتیں کہتے رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کے اس حلقے کا ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا جواب دے رہے ہیں. اور انہوں نے فرمایا ابو ولید تم فارغ ہو گئے ہو، مطلب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بات مکمل کر لی ہے کہ نہیں کی، یہ پہلے تسلی کر رہے ہیں. اس نے باقاعدہ لٹرلی اس بندے نے اس عتبہ نے یہ چیز کہی لٹرلی کہ ہاں میں مکمل، اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا. اب یہ چیز سوچنے کی لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی باتیں تو نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تسلی کر لی ہر چیز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. یہ سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹیشن شروع کر دی، جس میں اس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابتدائی آیات کا مطلب کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کلام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے یہ اللہ رحمان رحیم کی طرف سے ہے، اور یہ اس میں بڑی کھلی آیات جو عربی زبان میں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے، آپ کو اس وارننگ کا بھی پتہ چل جائے. اور جو لوگ اکثریت لوگوں کی یہ ہوگی کہ وہ اکثر آج کی زمانے میں یہ ہوتا ہے اکثر لوگ اس بات نہیں سنتے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر اگر ہمیں ٹائم ملے تو ہم بات کریں گے. اکثر لوگ اس چیز کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو میجارٹی آف دی پیپل جو ووٹ ڈالیں گے وہ ہی، کیونکہ ہم لوگ ڈیموکریسی سے گزر رہے ہیں، ایسے دور سے جہاں پہ ڈیموکریسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی بہت اچھی چیز ہے اور باقی سارے نظام وہ فیل ہیں. تو وہی کانسیپٹ ہم دین میں بھی یہی چیز سوچتے ہیں کہ شاید دین میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس لیے کثرت کا لفظ آپ کو قرآن میں ملے گا، تو یہ ضروری چیز نہیں ہے کہ جو لوگ زیادہ کر رہے ہیں دینی لحاظ سے وہ اچھے ہوں، کیونکہ اکثر لوگ وہ باتیں یہ نہیں سنتے. اور باقی جو آیات تھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو حجاب کی جو باتیں ہیں کہ ہمارے تک نہیں پہنچتی. بہرحال اس کا مطالعہ کسی نے کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے پیش آیا کرتے تھے جب ان کو یہ بری بری باتیں بھی سناتے تھے. آج ہم دین کی باتیں سیم ریلیجن کے اوپر بیٹھ کے ڈائلاگس کر رہے ہیں یا لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر رہے ہیں یا انٹالرنس کا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اونچی آوازیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو اپنی آواز صرف اس کو اپنی بات بیان کرنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم.